أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے لامحدود درود پاک حضور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ اس کے بعد قابل احترام برادران اسلام، ارشاد باری تعالی ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن و ملال۔ یقیناً جو انسان اللہ کا دوست ہو، اللہ کی دوستی کی وجہ سے وہ اللہ کا قرب ایسا پا لیتا ہے کہ وہ دنیا کے سود و زیاں اور نفع و نقصان کے پیمانوں سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے، جو ایمان لائے اور وہ متقی رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں، اور متقی وہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی کا معنی ہے بچنا، یعنی اللہ کریم کی نافرمانی سے بچنا۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا ہے کفر و شرک سے بچنا، یہ ہر بندہ مومن کو حاصل ہے کہ الحمدللہ اس کا دامن کفر اور شرک سے پاک ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، جو چیز شریعت میں گناہ رکھی گئی ہے اس سے انسان بچے۔ اب واضح بات ہے، ہم جانتے ہیں جھوٹ، غیبت، خیانت، چوری، دل آزاری، یہ وہ چیزیں ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہیں اور اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ لہذا زندگی میں ان سے بچنا اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا یہ تقوی ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے تقوی کیا ہے؟
تقویٰ یہ ہے کہ جہاں جانے سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے کبھی تمہیں اللہ غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں جانے سے اللہ نے روکا ہے وہاں کبھی حاضر نہ پائے۔ لا یفقدک حیث امرک، جہاں جانے کا حکم دیا وہاں سے کبھی تم مفقود نہ پائے جاؤ، اور ولا یحضر حیث منعک، اور جہاں اللہ نے جانے سے کام کرنے سے منع کیا ہے وہاں کبھی آدمی نہ جائے، وہ کام نہ کرے۔ تو گویا نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا یہ درمیانی درجے کا تقویٰ ہے جو عام طور پر مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت ایک خاص چیز ہے، خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولایت من جہت عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب یہ خاص چیز ہے، اور یہ ملتی اسی وظیفہ حیات سے ہے کہ انسان اپنا زندگی کا وظیفہ بنا لے، زندگی کی عادت بنا لے، زندگی کی روٹین بنا لے کہ اس نے اطاعت الہی کے کام کرنے ہیں اور معصیت سے، گناہ سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ سے بچتا ہے اللہ کریم کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاملات زندگی میں عموماً ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہم لین دین کرتے ہیں لوگوں سے، اس میں ہم اس بات کا پاس نہیں رکھتے کہ اگر میں سچ بولوں گا اور اپنا نقصان کر کے بھی سچ بولوں گا تو اس سے مجھے اللہ کا قرب ملے گا، اس سے مجھے اللہ کی رضا ملے گی۔ تو یہ معاملات جو ہیں ہمارے، ان کے اندر بھی جب ہم نیکی اختیار کرتے ہیں، اطاعت اختیار کرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، بندے کو اللہ کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات زبان زد عام ہے، عام آپ نے سنا ہے یہ واقعہ کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جب والدہ مائدہ سے اجازت لے کر علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا تو والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا شاید تیری میری آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو، جاؤ علم دین پڑھو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو آپ نے ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولا۔ انہوں نے کہا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا میری قبا کے اندر 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ حیران رہ گئے کہ بچہ بات چھپا نہیں رہا، خود بتا رہا ہے۔ پکڑا، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے، یہ بچہ عجیب ہے، خود اس نے بتایا ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے سوال کیا کہ اے بچے اگر تو جھوٹ بولتا تیری جان بھی بچ جاتی، تیرا مال بھی بچ جاتا، لیکن تو نے سچ بول کر اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال لیا۔ تو آپ نے بڑا سمپل سا، سادہ سا، اخلاص پر مبنی جواب دیا۔ فرمایا مجھے اپنے مال یا جان کی پرواہ نہیں، مجھے میرے ماں کے فرمان کی پرواہ ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بول دیا، آگے تم جانو، تمہارے کام جاننے۔ تو برادران ذی قدر اس عمر میں، ابتدائی عمر میں، پھر خطرے میں، پھر ڈاکوؤں کی زد میں سچ پر قائم رہنا یہ مشکل تھا، لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قائم رہے۔ تو اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر ڈاکوؤں کا سردار اشکبار ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو مچلنے لگے اور کہتا ہے اے بچے رحمک اللہ ہو، اللہ تجھ پر بھی رحم کرے، و امہ کا تیری ماں پر بھی رحم کرے، تو نے مجھ پر حقیقت آشکارا کر دی۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ تو بچہ ہو کر ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، اور میں اتنا بڑا سردار انسان ہو کر اللہ کی نافرمانی میرا شعار حیات ہے، شعار زندگی ہے، وتیرہ زندگی ہے۔ تیری اس سچائی کو دیکھ کر میں عہد کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کے ہاتھ پر جھوٹ سے توبہ کی تو برادران ذی قدر اس کے سارے ساتھی ڈاکو کہنے لگے اگر تو برائی میں ہمارا لیڈر تھا تو نیکی میں بھی ہمارا لیڈر ہے، اگر تیری آج سے چوری ڈکیتی سے توبہ ہے تو ہماری بھی توبہ ہے۔
تو آپ جھوٹ سے بچے، سچ بولا، اللہ کی اطاعت اختیار کی، اللہ رسول کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے جھوٹ سے کنارہ کشی کی، اللہ نے آپ کے اس عمل میں اتنی برکت دی۔ ہم آج لوگ ولایت کے حوالے سے کرامت کے بہت طالب ہوتے ہیں، لیکن کیا اس سے اور بڑی کرامت کیا ہو کہ ایک بچے کے سچ کے نتیجے میں اللہ نے ڈاکوں کی پوری جماعت کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ نیک اور صالح لوگ بن گئے اور اچھائی اختیار کرنے لگے۔ تو اولیاء اللہ کی زندگی میں جو نمایاں پہلو ہوتا ہے، ایک بات میں نے شاید گزشتہ جمعہ عرض کی ہو یا نہیں، کرامت ولایت کی علامت نہیں ہے، علامت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر وہ چیز پائی نہیں جاتی۔ ولایت کی علامت کرامت نہیں، ہاں ثمر ہے، ریزلٹ ہے، نتیجہ ہے۔ بعد میں اللہ اس آدمی کو صاحب کرامت بنا دیتے ہیں، اور یہ بھی ضرور نہیں کہ کرامت ظاہر ہو یا کرامت کا علم ہو۔ بعض اوقات کسی بندے کی کرامت ظاہر ہوتی ہے لیکن خود اسے علم نہیں ہوتا، خود اسے پتہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، بہت سی ان کی زندگی میں ایسی باتیں، اور پھر بعض لوگ اپنی کرامت مشہور کرنے کے لیے بڑی شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، اشتہار لگواتے ہیں۔ نہیں، حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو سچا ولی اللہ ہے نا، وہ کرامت کو یوں چھپاتا ہے جیسے عورت ماہواری کے گندے کپڑے چھپاتی ہے۔ وہ تو کرامت سے بالاتر ہوتا ہے، اس کا مقصود کرامت نہیں ہوتی، اس کا مقصود اللہ ہوتا ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب یہ ہمارے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کے حکومت میں، اور ایک عالمی لیول پر ایک کمیٹی ہے، یہ اس کے ممبر ہیں۔ ایک مرتبہ راجہ ظفر الحق صاحب پروفیسر مرزا منور ماہر اقبالیات تھے ہمارے پاکستان میں، اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال، ان چار آدمیوں کا ڈیلیگیشن مصر میں جا رہا تھا۔ وہاں اقبال کے بارے میں ایک ریفرنس ہو رہا تھا اس میں شرکت کے لیے، اور خود راجہ ظفر الحق صاحب کے منہ سے میں نے یہ بات سنی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم وہاں گئے تو اتفاقاً جسٹس جاوید اقبال کو کسی چیز نے ڈس لیا، لہذا ان کا وہ بدن کا حصہ سرخ ہو گیا، اور جسٹس صاحب کہنے لگے کہ مجھے شدید درد ہے اور کرب ہے۔ تو راجہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں، آؤ ابھی پیر صاحب کے کمرے میں چلتے ہیں۔ ہم وہاں گئے تو کہتے ہیں جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ہم نے عرض کیا تو حضور ضیاء الامت نے ہاتھ بڑھا کر جسٹس صاحب کے اس متاثرہ جب بدن کے حصے پر رکھا، دم کیا۔ تو جب ہم باہر آئے تو راجہ ظفر الحق صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس جاوید اقبال نے مجھے کہا کہ عجیب اثر ہے کہ پیر صاحب کا ہاتھ میرے بدن سے لگتا گیا تو میرا سارا درد کافور ہو گیا۔ راجہ صاحب کہتے ہیں ہم نے بعد میں جب کھانے پر یا کسی جگہ اکٹھے ہوئے تو ہم نے پیر صاحب سے یہ بات کی، تو اب دیکھیں پیر صاحب نے اس پر کیا اظہار فرمایا، کیا بات کی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا راجہ صاحب، اللہ کی بارگاہ سے ہر تکلیف اور ہر مصیبت کا ایک ٹائم آنے کا ہوتا ہے، ایک جانے کا ہوتا ہے، وہ ٹائم تکلیف کے جانے کا تھا۔ یہ بات کر کے بات کو کلوز کرتا ہے۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو تقوی شعار ہوتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور پرہیزگاری کے مختلف درجات ہیں۔ ایک ہے گناہ سے پرہیز کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرے، بددیانتی سے پرہیز کرے، کرپشن سے پرہیز کرے، بدنیتی سے کسی کی دل آزاری کرنا اور اس کو ڈیگریڈ کرنا۔ ہم دوسرے کو گرانا چاہتے ہیں، خود اپنے آپ کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اللہ اسی کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ کریم اسے سر بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ولایت کا
علامت جو قرآن نے بیان کی وہ ہے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، حتیٰ کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین مشکوک چیز سے بچتے ہیں، جس میں شک ہو اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک غریب آدمی نے آپ کی دعوت کی، آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ امیروں کی دعوت تو ہر کوئی قبول کرتا ہے، غریبوں کی دعوت قبول کرنا بھی ایک مقام ہے۔ اس آدمی نے آپ کو کھانا کھلایا تو حضرت صدیق اکبر کی طبیعت بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ آپ نے اس سے ڈیٹیل پوچھی کھانے کی کہ تم نے یہ کھیر کہاں سے بنائی، یہ کہاں سے؟ تو اس نے جو کھیر میں دودھ ڈالا تھا وہ ایک مشکوک طریقے سے اس آدمی کے پاس آیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً اپنی انگلی منہ میں ڈالی اور قے کر دی۔ اس انداز میں قے کی کہ دیکھنے والوں کو رحم آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جگر پھٹ جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے۔ تو نے عرض کیا امیر المومنین آپ بس کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو گوشت کا حصہ یا خون کا حصہ حرام مال سے بنا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا میں نہیں گوارا کرتا کہ میرے بدن میں مشکوک بھی چیز کا کوئی ایک قطرہ باقی رہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا تقویٰ تھا۔ یہی وہ تقویٰ ہوتا ہے جو انہیں اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ جب یہ اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی بات سے اجتناب کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں آج کوئی تحفہ لائے ہم نہیں پوچھتے کہاں سے لائے، یہ کیسا ہی تمہاری کمائی ہے، کہاں سے لائے۔ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عباسی خلیفہ مستنجد باللہ اس کا نام تھا، اس نے 2 سونے کی تھیلیاں بھیجی کہ آپ انہیں اپنے لنگر میں قبول فرما لیں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا تمہاری مہربانی ہم یہ قبول نہیں کرتے۔ اس نے سمجھا کہ اس میں میری انسلٹ ہے، بے عزتی ہے، منت سے ماجد کرنے لگا کہ آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کہنے لگا تحفہ ہے، تحفہ لینا سنت ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ آپ نے وہ دونوں اس کے ہاتھ سے تھیلیاں لیں اور انہیں یوں ہاتھوں میں پکڑ کر نچوڑا تو ان سونے کی تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے فرمایا تو عوام کا چوسا ہوا خون مجھے دینا چاہتا ہے اور مجھے حرام کھلانا چاہتا ہے۔ جلالت آمیز نظر میں آپ نے اس کے چہرے پر دیکھا اور بھری مجلس میں بادشاہ کو ایسی بات اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے۔ فرمایا اگر تو حضرت عباس کی اولاد سے نہ ہوتا، اگر رسول اللہ کے خاندان میں سے نہ ہوتا تو میں اس سے اتنا خون گراتا کہ تیرے محل کی بنیادوں تک پہنچ جاتا۔ علماء نے فرمایا آپ کا اشارہ تھا کہ اگر تو رسول اللہ کے خاندان میں سے نہ ہوتا تو تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا۔ لیکن آپ نے اسے آگاہ کیا کہ ہم حرام مال کے قریب نہیں جانے والے۔ تو برادران گرامی قدر، ولایت کا اصل معیار یہ ہے کہ بندہ عملی زندگی میں ان چیزوں سے بچے جو بندے کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، یا کم از کم رزق، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ رزق حلال میں ولایت کے 9 درجے بزرگان دین نے فرمائے۔ جس آدمی کی کمائی حلال کی ہوتی ہے وہ سمجھے کہ اگر میں فرائض ادا کر رہا ہوں تو انشاءاللہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہے، اللہ کی ولایت حاصل ہے۔ مال و دولت کی کثرت ہر کوئی مانگتا ہے، مال و دولت میں حلت اور حلال مال کوئی طلب کرتا ہے۔ مال پر نظر رکھنا کہ میرا مال اس میں کوئی مشکوک چیز نہ شامل ہو جائے۔ ہمارے امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور آپ ماشاءاللہ آپ کی تجارت زیادہ تھی۔ آپ نے اپنے خادم کو کپڑے دیے، فرمایا یہ کپڑے بیچاؤ، اور ان کپڑوں کے اندر فرمایا ایک کپڑا عیب زدہ ہے، جب بیچنے لگو خریدنے والے کو عیب بتانا۔ وہ کپڑے بیچ کر شام کو واپس آ گیا، آپ اسی کے ہاتھ میں رقم ہے، بتایا حضرت کپڑے بک گئے، میں یہ رقم لایا۔ آپ نے فرمایا وہ جو عیب دار کپڑا تھا اس کا کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے تو عیب بتانا یاد نہیں رہا، اور کپڑا میں نے برابر کی قیمت پر بیچ دیا جیسے باقی
آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو یہ ساری رقم لے جاؤ اور شہر کے غرباء تلاش کر کے ان میں تقسیم کر دو، جس آمدن میں عیب دار کپڑے کا عیب نہ بتانے کی وجہ سے شک آ چکا تھا، امام صاحب نے اس کا نفع ہی نہیں ساری کی ساری رقم خیرات فرما۔ جو بندہ اللہ کے لیے اتنا بڑا رزق لیتا ہے کیا اللہ اسے کوئی مقام نہیں عطا کرے گا؟ کیا وہ اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے؟ کیا ان کی زندگی میں قرب الہی نہیں ہوگا؟ کیا اللہ پھر ان کی بات نہیں مانے گا؟ اگر سونے کی تھیلیاں آئیں کون ہے جو واپس کرے؟ لیکن اگر اللہ کے لیے سونے کی تھیلیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں عبدالقادر جیلانی تو انہیں خدا کے قرب کا یہ مقام حاصل تھا کہ حضور غوث پاک کے منہ سے جو بات نکل جاتی اللہ اسے پورا فرما دے۔ یہ تقوی کا اثر ہوتا ہے ولی پر۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، وہ تاجر تھا اور وہ آپ کے پاس تحفہ لایا، کہنے لگا جی میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ میرا سفر بخیر گزرا تھا۔ وہی آدمی اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں سفر پر جانے والا تھا، میں ایڈوانس رقم دے کر آیا تھا، پرانا زمانہ تھا، دریائے سفر ہوتے، جنگلی سفر ہوتے، بڑی پریشانی ہوتی، تو وہ حضرت غوث پاک کے استاذ حضرت شیخ حماد کے پاس پہلے گیا، کہنے لگا آپ دعا فرمائیں اللہ میرا سفر خیریت سے کرے۔ حضرت شیخ حماد نے منع کیا، فرمایا تم اس سفر پر نہ جاؤ، اس سفر سے باز آ جاؤ۔ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا میں ایڈوانس رقم دے کر آیا ہوں، اگر نہیں جاؤں گا وہ بھی جایا جائے گا، میرے خیال میں آیا چلو سید عبدالقادر جیلانی سے دعا کرواتے ہیں۔ آپ کے پاس آیا، دعا کروائی، آپ مصروف تھے، میں نے کہا حضرت میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، آپ نے اسی بے توجہی میں فرمایا جاؤ اللہ خیر کرے گا۔ چلا گیا جو چیز خریدنی تھی لی، سفر میں واپس پرافٹ کے ساتھ آ گیا اور وہ حضرت شیخ حماد کے پاس گیا۔ حضرت شیخ حماد کو کہنے لگا جی آپ نے تو مجھے منع کیا تھا لیکن حضرت عبدالقادر جیلانی نے اجازت دی تھی تو میں چلا گیا سفر پر، اللہ مجھے خیریت سے واپس لائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں سفر میں آتے جاتے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو اہم ہو؟ اس نے کہا کوئی واقعہ نہیں آیا، میں بالکل خیریت سے، میرا مال بھی خیریت سے، میں بھی خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ ہاں واپسی پر مجھے خواب آیا کہ میں خواب میں سویا ہوں، مجھ پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، انہوں نے میرا مال لوٹ لیا، میری جان پر حملہ کیا تو اس خوف میں مجھے جاگ آ گیا۔ شیخ حماد مسکرائے، فرمایا تیری تقدیر یہی تھی، اس لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اس سفر میں تیرے مال کو خطرہ تھا، تیری جان کو خطرہ تھا، اس لیے میں نے تمہیں منع کیا۔ لیکن عبدالقادر جیلانی ولایت کی اس مقام پر فائز ہیں کہ جب انہوں نے تمہیں اجازت دے دی تو اللہ نے ان کی محبوبیت کی وجہ سے اپنی تقدیر کا فیصلہ تیرے حق میں بدل ڈالا اور تیری اصل حقیقت کو تمہیں خواب بنا کر دکھا دی۔ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اگرچہ بات اللہ کے بندے کے منہ سے نکلتی ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بات اس وقت ہوتی ہے جب بندے کا اپنا دامن حیات تقوی سے آراستہ، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر، ادھر تو وہ مقام کہ منہ سے بات نکل گئی تو اللہ نے اس کی تقدیر بدل ڈالی، اور ادھر یہ مقام ہے کہ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے بیان کیا میں حرم کعبہ میں تہجد پڑھنے کے لیے گیا، وہ دور تھا جب کعبہ شریف کے گرد یہ سنگ مرمر کے نرم پتھر نہیں تھے، اس وقت سنگریزے تھے، پانی وغیرہ سے بچانے کے لیے وہاں سنگریزے ڈالے جاتے، پرانا دور تھا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں بزرگ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے، ان دنوں نماز تہجد پڑھنے کے بعد ایک آدمی کو میں نے سنا کہ وہ زاروں کے تار حرم کعبہ میں بیت اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور دعا یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ اگر میں تیری بارگاہ میں قبول ہوں تو تیری مہربانی، اور اگر میرے اندر نقص ہے تو مالک مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا تاکہ میں تیری اور تیرے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو پاؤں۔
اور وہ بزرگ کہتے ہیں جب اجالا ہوا، صبح کا تھوڑا تھوڑا سویرا نکلا اور اجالا اور روشنی پھیلی، تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ دعائیں رو کر مانگنے والا انسان عبد القادر جیلانی تھا۔ ان کا اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر لمحے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، اور جتنا یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جتنا اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اتنا اللہ کریم پھر ان کے معاملات بغیر ان کی توجہ کے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک کام کے لیے گئے تو آپ ایک دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے، ساتھ والے گھر میں کام تھا، ناک کیا، اتنے میں اس گھر کی بجائے اس گھر والا بھی نکل آیا، اس نے سمجھا میرا دروازہ کھٹکا ہے۔ وہ تھوڑی سی دیر بعد جب یہ نکلا نا آدمی تو تھوڑا سا شرمندہ ہوا، آپ کو ملنے سے جھجکا۔ آپ نے فرمایا کیوں تم جھجکے کیوں ہو؟ اس نے کہا میں آپ کا مقروض ہوں، آپ کا میں نے اتنا قرض دینا ہے، تو میں نے سمجھا ہے آپ قرض لینے آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو دوسرے آدمی سے کام کے لیے آیا۔ اچھا یہ دیوار تیری ہے جس کے سائے میں میں کھڑا رہا؟ حضرت میری ہے۔ اسے قریب بلا کر آہستہ سے فرمایا میں نے تمہیں سارا جو قرض لینا ہے معاف کیا۔ وہ معاف اس لیے کیا کہ میں نے تیری دیوار کے سائے میں کھڑا ہونے سے فائدہ اٹھایا، اور قرض سے فائدہ اٹھانا سود کے زمرے میں آتا ہے، اگرچہ نادانستہ مجھ سے ہوا، لہذا میں نے تمہیں قرض معاف۔ یہ تقوی ان کی ذاتی زندگی میں ہمیں یاد ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میرا کوئی بیٹا دارالعلوم کے لنگر سے کھانا نہیں کھائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ دارالعلوم کی چیزیں یہ طلباء کے لیے، ہمارے لیے۔ آج تو لوگ بعض تو اداروں کو کاروبار بنا کر چلا رہے ہیں اور اس پر پل رہے ہیں، لیکن آپ کا شعار تھا کہ جس کمرے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے یا لوگوں سے ملاقات بھی فرماتے، اس کمرے کا کرایہ بھی دارالعلوم کو جمع فرمائے گا۔ آج بھی یہی تقوی کا معیار ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں کہ کسی بھی لمحے ہمارا کوئی قدم اللہ کی فرما برداری سے باہر نہ ہو جائے، پھر اللہ کریم انہیں اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے۔ تو برادران گرامی قدر، اگر آپ اور میں بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنی قرب، اپنا ولایت، اپنی دوستی اور اپنے جوار رحمت میں قرب عطا فرمائے، آسان اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو مینج کریں اور ہر لمحے گناہ سے، ایون کہ مشکوک باتوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، تو یقیناً آپ کو اللہ کا قرب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں دنیا آپ کو ولی کہے تو آپ ولی ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو خود علم ہو کہ میں نبی ہوں، اور لوگوں کو بھی بتائے، کیونکہ وہ قطعی مرتبہ ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ ولایت ضمنی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ولی ہو، کوئی اللہ کا بندہ ولی اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ کتنے ایسے لوگ قیامت کو بخشے جائیں گے جو اپنے گناہوں سے کانپ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کریم فرمائے گا ہم نے تمہیں بخش بھی دیا اور مقام محبوبیت بھی عطا فرمایا۔ یا اللہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ بس اتنا تھا کہ تو نے فلاں عمل اچھا کیا۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک فاحشہ کنجری ٹائپ عورت نے ایک کتی کے بچے کو پانی پلایا، اللہ کریم نے اس عصمت فروش عورت کو جو اپنی عصمت بیچ بیچ کر کماتی تھی، ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کے صدقے ولی کو حکم ملا، جاؤ اس کے دروازے پر کہو تو نے میری چھوٹی سی مخلوق سے پیار کیا، ہم نے تجھ سے پیار کر لیا۔ اور یہ کوئی واقعہ نہیں، حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ گویا وہ زبان حال سے کہتی ہوگی کہ میں تو نادان تھی، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے، رسوا نہ کیا۔ ہمارا رب وہ رب رحمان و رحیم ہے، بندہ اگر اس کے لیے چھوٹا سا عمل رضا کے لیے کرتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، اطاعت اختیار کرتا ہے، وہ بندہ دھیرے دھیرے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے راہ ولایت پر چلنا آسان فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔